بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے ہموطنوں، ہم آج ایک بڑی فنٹاسٹک ایونٹ ہے ہمارا، اور یہ خانہ بدوشوں کا جو ہے وہ قافلہ یہ پہنچا ہے. محمدن لیک ہے، گلیشیئرس. یہ کوئی جو ہے وہ آلموسٹ اس کا حد ضربہ یہ ہے جو اوپر آتا ہے اوشو جنگل سے آتی ہے ایک اوشو لیک کے بعد آتا ہے یہ محمدن لیک اور گلیشیئرس. ہم اس جگہ سے اپنے چینل جو ہمارا R&A وائلڈنس ماؤنٹینرز کے نام سے ہمارا چینل ہے، کافی ہم نے اپنے پورے پاکستان کی آلموسٹ 200 لگ بھگ ویڈیوز ہم نے آن لائن کر دی ہیں، اور وہ ریکارڈ بھی پڑی ہوئی ہیں، اور ان کا لنک بھی ہے، وہ بھی ہم اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے. تو ہمارا کام ہے کہ جو جہاں بھی ہم جاتے ہیں وہاں کی بود و باش، وہاں کی پبلک فیسلٹی، وہاں پہ گورننس، وہاں پہ امن و امان کی صورتحال، وہاں پہ جو گورنمنٹ چاہے KP کی ہو یا AJK کی ہو یا GB ہو بلتستان، وہاں کا جو ہے ایک ویو وہ ہم دیتے ہیں تاکہ ہمارے ویورز آل اوور پاکستان ہیں، آل اوور انٹرنیشنل دنیا میں پورے پھیلے ہوئے، وہ جان سکیں کہ کیوں ہم لوگ پیچھے رہ گئے باقی دنیا سے. کیوں تقریباً لاہور کی آبادی جتنے ممالک اس وقت جو پاکستان کا پورا بجٹ ہے، لگ بھگ اب بجٹ ہو گیا 70 ارب ڈالر. کئی ممالک میں تو 50 ارب ڈالر صرف ٹورزم کی ان کی انکم. میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں. بڑے سوئٹزرلینڈ، یہ ہم جو بیٹھے ہیں، یہ کسی بھی میں نے سوئٹزرلینڈ بھی دیکھا ہے، اور یہ کسی بھی سوئٹزرلینڈ سے کم نہیں ہے. اور جا بجا جھرنے، آبشاریں، بہترین صاف ستھرا ماحول اور قدرت کے شاہکار. لیکن دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ان لٹیروں نے، ان جو 40-45 سال ہو گئے، یہ دو تین خاندان ہے، یہ زرداری ہو گیا، شریفیہ ہو گیا، سرفراز الرحمان کو شامل کر دیں، وہ جو اجرتی قاتل ہیں MQM والے، ان کو بھی ملا دیں. کیونکہ جب بھی یہ 45 سال سے مل ملا کے تمام چور جو ہیں، یہ ان کا جو مین مقتدرہ ہے وہ ان کو ہاتھوں میں لے لیتی ہے. اب تو خیر الیکشن نام کی چیز ہی نہیں رہی، اب تو سیدھی دھاندلی ہے. بس ایسے اربوں روپے ہمارے خرچ کرتے ہیں، اور آگے انہوں نے انہیں کٹریوں کو لے کے آنا ہوتا ہے جو ان کی یس ملا ہے. بار کہ ہمارا کام، کیونکہ میں ایز اے یوٹیوبرس اور اپنا کنٹینٹ رائٹرس پلس جو ہے ریسرچرس، اور ان موضوعات پہ لکھتا بھی ہوں. میرا کالم بھی چھپتا ہے، روزانہ ویلاگ بھی آتے ہیں. لیکن ان خصوصی جگہوں پہ
جا کے مسائل کو اجاگر کرنا، یہ ہمارا مین ایشو ہے۔ اب دیکھیں یہ اتنی خوبصورت جگہ ہے، یہ محمدن لیک اور اس کے ساتھ جو اوپر گلیشیئر ہے، اگر یہاں پہ گورنمنٹ چاہے تو اس سے اربوں روپے کی انکم لیکن سوائے لکڑی چوری کرنے کے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے بھی ورلڈ کا جو وائلڈ اپنا ہے وائلڈ لائف، انہوں نے یہ جنگلات جو ہے وہ ان کو آثار قدیمہ میں شامل کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ چار پرانے یہ یہاں پہ ایروکیریا کے جنگلات ہیں اور ان کو محفوظ نہیں کیا جا رہا۔ ایک ٹمبر مافیا ہے خاص، جو یہ لکڑی بہت قیمتی ہے۔ میں تو تقریباً جو ہے وہ ہر سال ہی ہمارا ہوتا ہے ٹور، تو مجھے یہ اسپیشل جو کالام ہے اور یہ جو آگے منگورا سے آگے جو یہ کالام تو ایک ویلی اور آگے جو ہے یہ اوشو جنگل، ان کا تو ایروکیریا دنیا میں مشہور ہے، لیکن کیا کیا جائے؟ جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں یہ تقریباً بیرن جگہ ہے، تو برفیں پڑی ہوئی ہیں پہاڑوں پہ، یہ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے، لیکن درخت جو ہے وہ کاٹ دی گئی، اس کی وجہ سے جا بجا فالز آئیں گے، سڑک ٹوٹے گی، سڑک جو ہے بند ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے کوئی ایسا حکمران نہیں ہے جو سوائے اپنے پیٹ پہ ہاتھ بھرنے کے یا اپنا ہمارے رقوم ٹیکسز کی رقوم جو ہے وہ چرا کے چوری کر کے منی لانڈرنگ کر کے وہ باہر دبئی، لندن، اسپین، آسٹریلیا، برازیل، اب تو کئی وکی لیگس چھوڑیں، پاناما لیگس لیں، دبئی لیگس لیں، ان میں تمام، اور پھر اب نیو یارک ٹائم ہے، اخبار CNN ہے، سب نے پاکستان کے یہ چار جو خاندان ہیں ان کے اثاثے، ان کے جو لوٹ مار کی کہانی ہے۔ لیکن مجھے افسوس آتا ہے کہ بہت اویئرنیس ہے ہمارے کشمیر کے بھائیوں میں، ان کا دیکھیں آج 2 مہینے 1.5 مہینہ ہو گیا، وہ اپنے ان کا کوئی ناجائز ڈیمانڈ نہیں ہے، لیکن یہ ظالم، یہ فاسق حکمران جو ہیں، جس کی نگرانی وہ مقتدرہ کا جو خود ساختہ فیلڈ مارشل یا کہہ لیجیے ایڈمنسٹریٹر وہ کر رہا ہے۔ اب اصل میں حکمرانی تو وہی جائے، باقی تو سارے پوڈرز ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ یہ ضروری ہے بتانا کہ سوائے جو ہے وہ 5,000 خاندان 25 کروڑ لوگوں پہ حکمرانی کر رہے ہیں، ان کے حقوق کھا رہے ہیں، ان کے ریاست کے جو وسائل ہیں وہ کھا رہے ہیں۔ ریاست ہماری الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ کسی ملک سے بھی کم نہیں، لیکن سب سے بڑا پرابلم ہے کہ پچھلے 45-50 سال سے یہی خاندان جن کی زندگی کا ذکر میں نے کیا ہے، کوئی مجال ہے کہ کوئی اور بندہ یہ اس کو سیاست میں انہوں نے دے۔ ایک بیچارہ مرد مجاہد آیا، اس کی اب انہوں نے لاش ہی باہر نکال دی ہے، اس کو زندہ انہوں نے باہر نہیں نکلیں گے، جیسے زیڈ بھٹو کی مثال ہے، کوئی قتل نہیں ہوا۔ اب تو خیر وہ سرکاری طور پہ انہوں نے
اس کو جوڈیشل مرڈر قرار دے دیا. تو یہ بھی عنقریب ہی ہے عمران خان کا قصہ بھی. کیونکہ جو لوگوں کی بات کرتا ہے، جو عوام کی بات کرتا ہے، نہ جو وہ ان 5000 خاندانوں میں شامل ہو جائے جنہوں نے بجلی گھر، نقلی بجلی گھر پر لگائے ہوئی ہیں، اس کو کچھ بھی نہیں ہے، چلتے وہ نہیں ہیں، لیکن بجلی ہمیں وہ 80 روپے 70 روپے یونٹ دے رہے ہیں. تو بس میں یہاں پہ اپنا ویلاگ ختم کروں گا، اور پھر انشاءاللہ دوسرے ویلاگ میں دوسری قسط کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے. تو تب تک مجھے اجازت ہو. پاکستان زندہ باد، اور خدا حافظ.